الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق اللہ العظیم. پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج انشاءاللہ عز و جل ہم وضو کے فرائض اور ان کی ترتیب کے بارے میں سنیں گے. وضو میں 4 فرائض ہے: چہرے کا دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا. یہ وضو کے 4 فرائض ہیں. اب انشاءاللہ عز و جل ان پر تفصیلی گفتگو کریں گے، یعنی ان پر تفصیلی ڈسکشن کریں گے. پہلے سوال یہ بنتا ہے کہ کسی عضو کو دھونے سے کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب یوں ہے کہ کسی عضو کے دھونے کی یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے. بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا ایک آدھ بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہتے، نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہوگا. اب آتے ہیں پہلے فرض کی طرف، یعنی چہرہ دھونا. تو پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ چہرہ لمبائی میں شروع پیشانی، یعنی جہاں عادتاً بال اگتے ہیں وہاں سے نیچے ٹھوڈی تک یعنی چن تک، اور چوڑائی یعنی وڈث میں ایک کان کی لو یعنی ایک ایئر لوب سے دوسرے کان کی لو تک. اب جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمے ہی نہیں، اس پر وہی تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں، اور اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمے تو ان زائد بالوں کو جڑ تک دھونا فرض ہے. یعنی کسی کے بال چہرے میں اگ گئے ہیں تو ان بالوں کا دھونا فرض ہے. مونچھیں یا بھویں یا وہ چند بال جو نیچے کے ہونٹوں اور ٹھوڑی یعنی چن کے بیچ میں ہوتے ہیں گھنے ہوں کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے. یعنی وہ بال اگر گھنے ہوں تو ان کو دھونا فرض ہے، لیکن جو اس کی جلد ہے یعنی سکن ہے اس کو دھونا فرض نہیں. اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا یعنی سکن کا دھونا بھی فرض ہے. ہاں، اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں یعنی لپس کے اوپر سے آئے ہوں ان کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنے ہی ہوں مونچھیں ہٹا کر لبوں کا دھونا فرض ہے. داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا یعنی سکن کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے بال چہرے کے حصے میں آ جائیں یعنی چہرے کی گرد میں آئے ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں. اور جو ہلکے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں، اور اگر کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ حصے میں گھنے نہ ہوں تو جہاں گھنے ہوں وہاں کے بال اور جہاں گھنے نہ ہیں وہاں کی جلد یعنی وہاں کی سکن کا دھونا فرض ہے. اور لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے، یعنی وہ حصہ جب ہم ہونٹ بند کرتے ہیں اور وہ ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے.
تو اگر کوئی خوب زور سے لب بند کر لے کہ اس میں کا کچھ حصہ چھپ گیا کہ اس میں پانی نہ پہنچا، نہ کلی کی کہ دھل جاتا، تو وضو نہ ہوا۔ ہاں، وہ حصہ جو عادتاً منہ بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا، اس کا دھونا فرض نہیں۔ اور رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کن پٹی کہتے ہیں، اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاں، اس کے حصے میں جتنے جگہ دھاڑی کے گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہوں یا گھنے نہ ہوں تو جلد یعنی سکن کا دھونا فرض ہے۔ آنکھ کے کوئی یعنی ناک کی طرف آنکھ کا کونا، اس پر پانی بہانا فرض ہے، مگر سرما کا جزم کوئے یعنی اس کونے یا پلک میں رہ گیا اور وضو کر لیا اور اطلاع نہ ہوئی اور نماز پڑھ لی تو حرج نہیں، نماز ہو گئی، وضو بھی ہو گیا، اور اگر معلوم ہے تو اسے چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہے۔ پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے، اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہو تو چھڑانا فرض ہے۔ اب دوسرا، ہاتھ دھونا۔ اس حکم میں کوہنیاں یعنی ایلبو بھی داخل ہے۔ اگر کوہنیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی دھلنے سے رہ جائے گی، وضو نہیں ہوگا۔ ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، بریسلیٹس، کنگن، ریشم کے لچھے اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے، اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو ہلانا ضروری نہیں۔ ہاتھوں کی آٹھوں گھائیاں یعنی انگلیوں کے درمیان کی جگہ، انگلیوں کی کروٹیں، ناخن کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کا ہر بال جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا، ایون بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا، کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا، وضو نہیں ہوا۔ ہاں، مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔ اب اگر بجائے 5 کے 6 انگلیاں ہیں تو سب کا دھونا فرض ہے۔ اگر ایک مونڈے پر 2 ہاتھ نکلے تو جو پورا ہاتھ ہو اس کا دھونا فرض ہے، اور اس دوسرے ہاتھ کو دھونا فرض نہیں مگر مستحب ہے۔ اس کا وہ حصہ کہ اس ہاتھ کے فرض حصے سے متصل ہے اتنے کا دھونا بھی فرض ہے۔ اب تیسرا فرض یعنی سر کا مسح، چوتھائی یعنی 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو۔ سر کے بال نہ ہوں، اب اگر سر کے بال نہ ہوں تو جلد یعنی سر کا جو سکن ہے اس کا 1/4، اس کا چوتھائی، اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بال کی چوتھائی کا مسح کرنا فرض ہے، اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں۔ اب عمامے، ٹوپی، دوپٹے پر مسح کافی نہیں۔ ہاں، اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر لے تو مسح ہو جائے گا۔ سر سے جو بال لٹک رہے ہیں ان پر مسح نہیں ہوگا۔ چوتھا فرض یعنی ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا ایک دفعہ دھونا فرض ہے۔ پاؤں کے گہنوں کا وہی حکم ہے جو پہلے ہاتھ کے گہنوں کا گزرا۔ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھے میں اس قدر کھینچ کر تاگا باندھ دیتے ہیں کہ پانی بہنا درکنار، تاگے کے نیچے تری بھی نہیں پہنچتی، تو ان کو اس سے بچنا لازم ہے کہ اس صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ اب گھائیاں اور انگلیوں کی کروٹیں، تلوے، ایڑیاں، ان سب کا دھونا فرض ہے۔ جس اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا شرط ہے، یہ ضروری نہیں
کہ قصدن پانی بہائے، اگر بلا قصدن و اختیار بھی ان پر پانی بہ جائے، مثلا مینا برسا اور اعضائے وضو کے ہر حصے سے دو دو قطرے مینا کے بہ گئے، وہ اعضاء دھل گئے اور سر کا چوتھائی حصہ نم ہو گیا، کسی تالاب میں گر پڑا اور اعضائے وضو پر پانی گزر گیا، وضو ہو گیا۔ وضو کی ترتیب فقہ حنفیہ میں سنت ہے، اور ترتیب یوں ہے: پہلے منہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پاؤں دھونا۔ اگر خلاف ترتیب وضو کیا تو وضو ہو جائے گا، مگر ایک آدھ دفعہ ایسا کرنا برا ہے، اور ترک سنت مؤکدہ کی عادت ڈالی تو گنہگار ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے وضو کے فرائض اور ان کی تفصیل سنی۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے ویڈیوز میں ہم وضو کے سنتیں، مستحبات، وضو میں مکروہات اور باقی مسائل انشاءاللہ عز و جل سنیں گے۔ اس کے لیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کے رکھیں، تاکہ جب بھی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو جائے تو آپ کو ایک نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ اس ویڈیو کو مس نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔